السلام علیکم، ویلکم ٹو دی برین اینڈ اسپائن سینٹر۔ میں ڈاکٹر عقیل نت۔ آج میں اور عاصم میرا کیمرہ مین اسسٹنٹ جو ہیں، ہم روٹین کے اپنے فرائیڈے کے ٹور نارووال اور سیالکوٹ جا رہے ہیں۔ میں نے سوچا رستے میں ہم آپ سے کوئی بات کرتے ہیں۔ اسپیشلی آج میرا لیکچر تھا شالیمار میڈیکل کالج میں فائنل ایئر میڈیکل اسٹوڈنٹس کو اسپائن انجری کے اوپر۔ میں نے اس کی مینجمنٹ اور اس کی ڈائگنوسس اور اسیسمنٹ کے اوپر آج لیکچر دیا۔ میں نے کہا کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو کہ جنرل پبلک کے لیے بہت اہم ہیں، تو ہم آپ سے شیئر کرتے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا حادثہ ہو جاتا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اس مریض کو اسپائن کو چوٹ لگ گئی، آئیڈینٹیفیکیشن آف اسپائن انجری۔ سیکنڈلی، اس کو فرسٹ ایڈ کیسے دینی ہے، وہیں پہ جہاں پہ حادثہ ہوا ہے یا ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہاں پہ ہم نے اس کو فرسٹ ایڈ کیسے دینی ہے۔ تھرڈلی، اس کو ہاسپٹل کس طریقے سے ٹرانسفر کرنا ہے تاکہ اس کو کوئی مزید ڈیمیج نہ ہو۔ ان تین پوائنٹس پہ ہم ابھی بات کریں گے۔ فرسٹ آف آل، اگر کسی جگہ پہ حادثہ ہو گیا ہے تو آپ کو کیسے آئیڈیا ہوگا کہ اس مریض کو اسپائن انجر ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اگر تو خدا نخواستہ مریض بے ہوش ہو گیا ہے تو اٹس انڈرسٹوڈ کہ اس کی اسپائن ڈیمیج ہوئی ہے انٹل پروفڈ ادروائز۔ سیکنڈلی، اگر مریض کہتا ہے چوٹ لگنے کے فوراً بعد کہ میرے ہاتھ پاؤں سن ہو رہے ہیں یا یہ موو نہیں کر رہے، تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ اس کی اسپائن انجر ہو چکی ہے۔ سیکنڈلی، اس کو فرسٹ ایڈ کیسے دینی ہے۔ اگر تو آپ کے پاس ریسکیو 1112 کو کی فیسیلٹی اویلیبل ہے تو آپ فوراً ان کو کال کریں، اور اگر اویلیبل نہیں ہے تو آپ فرسٹ ایڈ شروع کر دیجئے گا۔ فرسٹ ایڈ کیسے شروع کرنی ہے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں مریض کو سانس ٹھیک طریقے سے آ رہا ہے۔ اگر وہ سانس لے رہا ہے، اگر نہیں لے رہا تو اگر کوئی اس کے سانس میں ظاہراً کوئی رکاوٹ ہے، کوئی منہ میں یا حلق میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے تو اس کو نکالیے۔ دوسرے نمبر پہ اس کی نبض کو دیکھیے، اگر اس کی نبض چل رہی ہے یا کوئی آپ کو ظاہراً کہیں سے کوئی بہت زیادہ بلیڈنگ کوئی نظر آ رہی ہے تو اس جو بھی جگہ جہاں سے بلیڈ ہو رہا ہے، اس کی سر ہے، اس کی کوئی گردن ہے، اس کا کوئی وین ہے، کوئی بھی ایریا، وہاں پہ کوئی کپڑا رکھ دیجئے اور اس پہ پریشر ڈال دیجئے تاکہ وہ مزید بلیڈنگ رک جائے۔ تھرڈلی، اس کو جو ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ہے کہ آپ اس کو سانس دے سکتے ہیں، اگر آکسیجن مہیا ہو جاتی ہے تو اس کو آکسیجن لگائیے۔ عموماً یہ ریسکیو والے اتنی دیر میں پہنچ جاتے ہیں اور ان کے پاس آکسیجن ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس آکسیجن نہیں ہے اور مریض سانس نہیں لے پا رہا تو آپ اس کو منہ سے بھی سانس دے سکتے ہیں۔ تھرڈلی، اس پیشنٹ کو آپ اموبلائز کر دیجئے، اس کو ہلنے نہ دیجئے، جیسے پڑا ہوا ہے اس کو سٹیبل کر کے اس کو اٹھائیے نہیں۔ اگر وہ سانس ٹھیک لے رہا ہے، اس کی پلس ٹھیک چل رہی ہے، نبض ٹھیک چل رہی ہے اور اس کو کوئی بہت ایکٹیو بلیڈنگ نہیں ہو رہی تو اس پیشنٹ کو جب تک ریسکیو والے نہیں آتے اس کو موو نہ کریے۔ اور اگر ریسکیو والے اویلیبل نہیں تو موو آپ نے اس کو ہارڈ سرفیس پہ کرنا ہے، اور اسپیشلی اس کی گردن کو آپ نے ساکت کر دینا ہے کسی چیز سے، سٹکنگ سے، کسی ٹیپ سے، یا اس کی سائڈز پہ کوئی کپڑے کے 2 بینڈ بنا کے رکھ دیں تاکہ موو نہ کرے۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب جب گرے تھے 2017 میں غالباً الیکشن کے اندر، تو ان کو 2017 یا 2013 آئی ڈونٹ ریکال، لیکن ان کو بڑے برے طریقے سے اٹھایا گیا تھا۔ کسی نے ان کے بازو پکڑے ہوئے تھے، کسی نے ٹانگ پکڑی ہوئی تھی، ان کو ایمبولینس میں ڈالا جا رہا تھا یا گاڑی میں ڈال کے ان کو ہاسپٹل لائے تھے۔ تو خدا را یہ نہ کیجیے۔ تیسرا، ہاسپٹل کیسے ٹرانسفر کرنا ہے؟ تو ہاسپٹل سب سے بیسٹ تو یہ ہے کہ اس کو ایمبولینس پہ ٹرانسفر کیجیے، ایک ہارڈ سرفیس پہ اس کو لٹا کے، جس میں مریض ہلے نہ، کیونکہ ہلنے سے مریض کو مزید ڈیمیج ہو سکتا ہے۔